خلیجی ممالک سے متعلق دو چند مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ عید کے موقع سے گھر جاتے ہیں، سعودی عرب سے انڈیا پاکستان جاتے ہیں، یہاں ایک روزہ بڑھا ہوا ہے، وہاں ایک روزہ جو ہے کم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے جو لوگ سفر کر کے انڈیا پاکستان جاتے ہیں، جیسے کہ 2-3 دن پہلے ایک بھائی نے سوال کیا کہ سعودی عرب سے ایک آدمی انڈیا آیا ہے میرا دوست، اس کا ایک روزہ آگے چل رہا ہے، وہ اعتکاف کس حساب سے کرے گا؟ پھر اس کا 31واں روزہ ہو جائے گا، تو کیا وہ 31واں روزہ رکھے گا جبکہ مہینہ تو 31 کا ہوتا نہیں ہے؟ ان سارے مسئلوں کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں، رمضان کے دنوں میں کوئی کہیں بھی سفر کرتا ہے، سفر کر کے جہاں جا رہا ہے اس کے حساب سے اب وہ افطار کرے گا، سحور کرے گا، روزہ رکھے گا، اور جو ہے شب قدر منائے گا، عید منائے گا، اعتکاف کرے گا۔ یعنی جہاں پر جا رہا ہے سفر کر کے، رمضان کا مہینہ اگر ہے تو اب جہاں پر ہے اس حساب سے وہ عمل کرے گا، لہٰذا اعتکاف بھی اسی حساب سے کرے گا۔ 31واں روزہ ہو جائے تو 31واں روزہ رکھے گا، کیونکہ وہ رمضان کا مہینہ پا رہا ہے، رمضان کے مہینے میں، رمضان کے دنوں میں، رمضان کے دنوں کا اعتبار کر کے وہ 31واں روزہ رکھے گا۔ اگر اس نے سفر میں روزہ توڑ دیا تھا تو روزہ توڑنے کی وجہ سے اسے روزہ کی قضا کرنی پڑے گی، چاہے وہ روزہ 31واں ہی کیوں نہ ہو، اسے روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ تو ٹھیک ہے، جہاں پہ سفر کر کے جا رہا ہے اس کا اعتبار کر کے وہ روزہ رکھے گا، اسی کا اعتبار کر کے سحری بھی کھائے گا، اسی کا اعتبار کر کے جو ہے سارے کچھ جو ہے اعمال انجام دے گا۔ ایک مسئلہ یہ تھا۔ دوسرا مسئلہ اس میں ایک یہ ہے کہ بعض لوگ ایک شہر میں سحری کھائے اور دوسرے شہر میں جاتے ہیں، وہاں کا وقت ڈفرینس ہوتا ہے، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے سحری تو اپنے شہر کے حساب سے کھائی ہے، اور پھر ہم جو افطار کس حساب سے کھائیں گے، افطار کس حساب سے کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس ٹائم آدمی افطار کے وقت میں جس جگہ پر موجود ہو اس جگہ کے حساب سے افطار کرے گا۔ ایک آدمی مثلا جو ہے سعودی عرب کے حساب سے اگر سحری کیا ہے اور انڈیا پہنچ رہا ہے وہ، تو انڈیا کے حساب سے پھر افطار کرے گا، سعودی عرب کے حساب سے افطار نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اگر ایک آدمی جو ہے فلائٹ میں بیٹھا پاکستان یا انڈیا سے فلائٹ میں بیٹھا سحری کر کے، اور ابھی وہ خلا میں ہے، افطار کا وقت خلا میں ہو رہا ہے، تو خلا کے حساب سے وہ افطار کرے گا، انڈیا پاکستان کے حساب سے نہیں۔ خلا میں دیکھے گا سورج ڈوب رہا ہے، اور حالانکہ جب فلائٹ میں آدمی بیٹھا رہتا ہے تو بہت لیٹ میں سورج ڈوبتا ہے، ٹھیک ہے، فلائٹ میں ہے، تو اس میں جو ہے اسی کا خلا کا اعتبار کیا جائے گا، جب سورج ڈوب جائے گا تب وہ افطار کرے گا۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی سعودی عرب میں عید منایا اور پاکستان 2 گھنٹے میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں بھی عید آ گئی، وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کا رمضان ختم ہو چکا ہے، اب اگر وہ عید کی نماز نہیں بھی پڑھے گا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر مسلمانوں کی عید میں شامل ہو جاتا ہے، ان کی خوشی میں شامل ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے رمضان کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے۔ یہاں عید کر لیا ہے، روزہ رکھ لیا، عید بنا لیا، فطرہ دے دیا، اس کے رمضان کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اگر کسی ملک میں جا رہا ہے، وہاں عید کی نماز باقی، اگر وہ پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں، ورنہ اس کا معاملہ ختم ہو چکا تھا۔